ظالم ریاست کے بد کرداروں کا انتظار حسین پنچوتا کے اوپر ظلم، عمران خان کے زخموں کے اوپر کیسے نمک پاشی کی گئی، ایسا کس نے اور کیوں کیا؟ کیا ملک کے اندر ایک نیا آئین، ایک نئی ریاست، ایسی ریاست چاہیے جہاں بار لگا دی جائے اور 25 کروڑ عوام کو ان سے محفوظ رکھا جائے؟ آج کا گورکھ دھندا انتظار حسین پنچوتا کے نام۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ انتظار حسین پنچوتا جو کہ فوکل پرسن عمران خان صاحب کے تھے اور اب بھی ہیں، ان کی زبان سے آپ نے کبھی زندگی میں بدتمیزی، بد اخلاقی اور بے ہودگی کے اوپر مبنی کوئی لفظ اور جملہ ادا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں ان کے بھائی نعیم حیدر پنچوتا کی مثال دے دوں، ایک ننھا منھا سا نوجوان، بہترین وکیل، اچھے اخلاق اور اعلیٰ اوصاف کا مالک۔ اس کو آپ ٹی وی ٹاک شو میں دیکھ لیں، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں، ٹویٹ کرتے ہوئے دیکھ لیں، ان بھائیوں نے کبھی کسی سے بد اخلاقی نہیں کی۔ یہ پڑھے لکھے ہیں، سلجھے ہوئے ہیں، اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھائی کے اوپر اتنا ظلم ہوا، اور جو میں نے آخری ٹویٹ نعیم حیدر پنچوتا کی دیکھی، اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان تھا اور ایک جملہ تھا، کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ مجھے جواب دینا پڑا کہ نہیں بھائی، یہ ریاست نہیں، یہ کھلواڑ ہے اور اسے ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اب آ جاتے ہیں، میں کوئی بڑا آپریشن نہیں کروں گا، لیکن یہ بتانا بے حد مقصود ہے کہ یہ جس طرح سے سارا ڈرامہ کیا گیا، اس کی عکاسی تھوڑی سی کرتے ہیں اور پھر اس کا سلوشن آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج پہلی بار انتظار حسین پنچوتا کے واقعے کو وجہ بنا کے، اس کی وجہ ہے میں اگر انسان ہوں، جو کہ ہوں، اگر کاٹ دیں، اشرف المخلوقات ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں اور اوپر سے مسلمان ٹھہرا، اگر میرے اندر احساس موجود ہے، میں انسان ہوں اور میری محسوس کرنے والی حصے کام کرتی ہیں، اور پھر سامنے کیمرہ اور ہاتھ میں قلم اور منہ میں زبان اور ہاتھ بھی ہیں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کام کروں۔ وہ کوئی بھی شخص ہو، کسی کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہو تو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا نقطہ، یہ جس طرح سے ڈرامہ رچایا گیا کہ انہیں کوئی لے کے جا رہا تھا، پولیس مقابلہ ہوا، گاڑی چھوڑ کے، اس کے پاؤں باندھے ہوئے تھے، ہاتھ باندھے ہوئے تھے، چھوڑ کے چلے گئے انتظار حسین پنچوتا صاحب کو۔ پھر جب وہاں سے پولیس کی کسٹڈی میں گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم آپ کو فرشتہ صفت لوگ ملے ہیں، آپ اچھے لوگوں کی کسٹڈی میں آ گئے ہیں۔ ایک بات میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ کوئی ایف آئی اے نہیں تھی، کوئی پولیس نہیں تھی، یہ انٹرویو کرنے والا اور جنہوں نے یہ کیا، اور جس طرح سے پانی پلایا جا رہا تھا اور سوالات جوابات ہو رہے تھے کہ ہاں اچھا آپ وکیل ہیں، دعویٰ یہ کر رہا ہوں کہ یہ پولیس افیسر نہیں تھا، یہ کوئی اور تھا، جس کا کشمیری شاعر احمد فرحاد نے ذکر کیا تھا کہ یہ انٹیلیجنس ہے۔ میں پاک فوج کی کسٹڈی میں تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں 2 لوگ ہیں، اس سے کوئی تیسرا ہوگا تو مجھے اس کا نام ضرور کمنٹ میں لکھیے گا، جس نے یہ کہا ہو جیل جانے سے پہلے، جیل میں جانے کے بعد اور رہا ہونے کے بعد۔ ایک عمران خان جس نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اس نظام کے اوپر بوجھ کون ہے۔ دوسرا کشمیری شاعر احمد فرحاد جس نے رہائی کی بات یہ کہا تھا کہ میں پاکستان کے احساس ادارے جو انٹیلیجنس ہے، انہوں نے مجھے اٹھایا، انہوں نے مجھے اپنی طویل میں رکھا، اور انہوں نے یہ سارا کچھ میرے ساتھ کیا۔ جب ظلم بھی ہو، آپ برداشت بھی کریں اور اس کے اوپر کچھ کہہ نہ سکیں، تو پھر کسی شاعر نے خوب کہا تھا، اس سے بڑا تو منافق کوئی نہیں ہے جو ظلم بھی سہے اور اس کے اوپر آہ بھی نہ کرے اور بولے بھی نہ۔ یہاں تو لوگوں کو مار مار کے ان کے زخموں کے اوپر نمک چھڑک کے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آواز نہیں نکالنی۔ فوکل پرسن، سپوک پرسن، جو کسی کا ترجمان ہوتا ہے عمران خان جیسے بندے کا، یا نواز شریف یا زرداری صاحب کا، تو اس کا وہ دایاں بازو کہلاتا ہے۔ یہ جو انتظار حسین پنچوتا صاحب کے ساتھ ہوا، یہ عمران خان جو پہلے سے زخمی ہیں، اذیت برداشت کر رہے ہیں، یہ ان کے زخموں کے اوپر نمک پاشی کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے یہ نقطہ بھی یہاں بیان کرنا ضروری ہے، انتظار حسین پنچوتا کا کیس جو ہے، یہ نئے چیف جسٹس کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے۔ وہ اتنا بڑا کیس بنا کے اس شخص کے سامنے رکھیں گے کہ اگر یہ چیف جسٹس نے نہ کیا، یہ جو اتنی بڑی بلڈنگ سے بندہ گرا ہے، تو کل جو چھوٹی چھوٹی بلڈنگوں سے نیچے گریں گے، انہیں زخم محسوس ہی نہیں ہوں گے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ دوسری جانب
خان صاحب کو ملٹری کورس کے اندر لے جانے کے لیے، فوج کی کسٹڈی میں اپنے پاس لے جانے کے لیے، امریکن الیکشن کا انتظار کرتے ہوئے اس سے پہلے یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ عوام تو نکل نہیں رہے، وکیل تو بول نہیں رہے، عدلیہ کو ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے، میڈیا ہمارے کنٹرول میں ہے، عوام کو ہم نے خوف دے رکھا ہے۔ پہلے ہم نے میڈیا کے لوگ سیاستدانوں کو پکڑا، پھر صحافیوں کو پکڑا، پھر سوشل ایکٹیوسٹ جو تھے ہیومن رائٹس کے ان کو پکڑا، پھر باری کس کی آئی جناب، پارلیمنٹ کے اندر تک گھس گئے، پھر وکیلوں کو پکڑا، جب کوئی نہیں بول رہا تو سب کو پکڑو اور عمران خان جیسے شخص کو پکڑا۔ تو اس ملک کے اندر کوئی وزیر اعظم 4 سال پورے نہیں کرتا۔ کوئی ایسا وزیر اعظم کا نام بتا دیں جو جیل نہ گیا ہو یا نااہل نہ ہوا ہو، اگر آپ کے پاس کوئی نام ہے تو مجھے ضرور بیان کیجیے گا۔ اچھا، ٹیسٹ کیس کے ساتھ ساتھ آگے کیا ہے؟ وہ شخص پولیس والا نہیں تھا انٹرویو کرنے والا، یہ ساری چیزیں مینج تھی، اور جس طرح سے ظلم کیا گیا، اس ظلم کے اوپر چند سوالات ہیں۔ پہلا نقطہ جس کے اوپر اعتراض ہے اور سوال ہے، پکڑا کیوں تھا؟ پکڑا تھا تو چھوڑا کیوں؟ پکڑنے کے بعد سزا کیوں نہیں دی؟ ظلم کیا ہے کہ آپ کسی کو پکڑ نہیں رہے، آپ نے اب اس کو رہا نہیں کیا، آپ نے اغوا کیا تھا اور یہ بازیاب ہوئے ہیں۔ یہ 2 بڑے مختلف جملے ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پھر جس طرح سے آپ یہ سکرپٹ لکھتے ہیں اور پھر یہ ڈرامہ کرتے ہیں، سروے کروا لیں، 99.99% لوگ کہیں گے پاکستان کے آپ کے ادارے کا نام لیں گے کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے، انٹیلیجنس کے اوپر چیز جائے گی، باقی عام فوجی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ سلیوٹ کرتے ہیں ان کو اور ساری چیزیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے، ہم انہیں کیوں ہم کچھ کہیں۔ اب جب انتظار حسین پنجوتا کو پکڑا اور پھر چھوڑ دیا، اغوا کیا اور بازیاب ہو گئے، افسوس کیا ہے اور ظلم کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر تو کوئی بندہ جرم نہ بھی کرے اور اس کو پکڑ لیں تو یہ بھی غلط ہے، لیکن ہم آپ کو ایک بات کی اجازت دیتے ہیں، آپ اس بے گناہ کو پکڑیں، ایف آئی آر کریں، اس کو جیل میں رکھیں، اس کو تھانے میں رکھیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے یہ جاہلوں اور ڈفروں جیسی حرکت نہیں کریں کہ اس کو اغوا کریں اور پھر بازیاب ہو اور اس طریقے سے ڈرامائی انداز سے بازیاب ہو، الزام پٹھانوں کے اوپر لگا دیں، اغوا کاروں کے اوپر لگا دیں، گاڑی چھوڑ دیں۔ بھائی جان، اگر کوئی اغوا ہو جائے، جو سکرپٹ لکھا اس کے بقول کے انتظار حسین پنجوتا جو ہیں وہ ان سے تاوان مانگی جا رہی تھی، کیا نعیم حیدر پنجوتا سے کسی نے فون کر کے تاوان مانگی؟ کیا اغوا کار سب سے پہلے یہ تاثر نہیں دیتے کہ آپ کا بندہ ہمارے پاس ہے؟ کس جگہ پہ یہ نہیں بتائیں گے ہاں اتنے پیسے بھیجے بندے کو لے جائیں؟ جب اغوا کار بھی وہی ہو، سازشی بھی وہی ہو، ظالم بھی وہی ہو اور یہ سکرپٹ لکھنے والا بھی وہی ہو، تو پھر وہ گندا سکرپٹ لکھے گا نا، چونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ بھائی جان، اغوا کاروں کے بھی اصول ہوتے ہیں، کچے کے ڈاکوں کے بھی اصول ہوتے ہیں، لیکن جو حالت انتظار حسین پنجوتا کی آپ نے کی، میں بھول جاتا ہوں اس سے پیچھے آپ نے کیا کیا۔ یہ ایسا ظلم ہے کہ اس کے اوپر بولنے کے لیے میں نے رات کو ایک سٹیٹس لکھنا پڑا کہ اگر میں نے آپ کے کردار کے اوپر بات کی تو میری زبان گندی ہو جائے گی، سارا سچ اگر بولیں گے تو ہمیں شاید بے شمار حدود اور قیود کو پھلانگنا پڑے گا۔ اب یہ ایسے ہو کیوں رہا ہے؟ یہ عوام سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اس ملک کے اندر جمہوریت ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ یہاں انصاف کیوں نہیں ہونے دیتے؟ یہاں ایک ریاست کے اندر 2 ریاستیں کیوں ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ حل کی طرف آتے ہیں۔ بھائی جان، اگر آپ کو یہ 25 کروڑ عوام پسند نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، اس آئین کو نہیں مانتے، عدالتوں کو نہیں مانتے، انصاف نہیں ہونے دیتے، ملک، قوم اور مذہب کے تحفظ کے لیے آپ کو رکھا تھا، اور جب چوکیدار ہی گن لے کے جس کو ہم خود تنخواہ دیتے ہیں وہ اپنے مالک کو ہی گھر والوں کو مارنا شروع کر دیں، تو بتائیں اس کا علاج کیا ہے؟ کاش کہ یہ دشمن ہمارا اپنا نہ ہوتا، عوامی دشمن یہ کہ کوئی باہر سے آتا، یقین جانیے یہ اس کا وہ برا حال کرتے، اس کی نسلیں یاد رکھتی، ان پاکستانیوں جیسا غیرت مند اور دلیر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن مصیبت کیا ہے؟ یہ اپنے ہیں، یہ بغیر وارنٹ کے اندر آ جاتے ہیں، یہ گھروں میں گھس جاتے ہیں، یہ 11 ماہ کی بچی کو گھسیٹتے ہیں، یہ گھر کے نوکر کو ننگا کر کے اس کو اپنی بھابھی ماں سمان ہوتی ہے اس کے سامنے کہتے ہیں چلے جاؤ۔ تو اگر یہ اپنے ہیں تو عوام اب تک لحاظ کر رہے ہیں، پردے چاک ہو چکے ہیں، چنگاریاں بھڑک رہی ہیں، اس کے اوپر بس تھوڑا سا کسی نے تیل ڈالنا ہے، اس کے بعد وہ قندھار اور دہلی والا جملہ یاد رکھیے گا۔ یہ ساجد ماجد واجد جب باہر نکل آئے نا،
اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں روکے گا. لیکن یہ میں دوسرا ایپیسوڈ کروں گا کہ اوورسیز پاکستانی تو پاکستان کے اندر بسنے والے پاکستانیوں سے کیسے بہتر ہیں. یہ میں دوسرے ایپیسوڈ کے اندر بات کروں گا. آگے بڑھتے ہیں. اس کا حال یہ ہے، علامہ اقبال نے خواب دیکھا، پورا ہو گیا. قائد اعظم نے اسٹرگل کی، ملک بن گیا. اب یہ ملک بن گیا، یہ ریاست تھی اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن نہ یہ ماں ہے، یہ کوئی بگڑی ہوئی ماں ہے معذرت کے ساتھ، یہ کوئی ظالم ماں ہے، یہ ملک نہیں ہے، یہ ایک کھلواڑ ہے. تو اگر آپ کو یہ 25 کروڑ عوام پسند نہیں ہے، یہ سیاستدان اچھے نہیں لگتے، یہ جمہوریت آپ کو بالکل پسند نہیں، عدلیہ آپ اگر وہ انصاف کرے تو آپ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، تو اس کا حل یہ ہے، کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، KPK، سندھ، پنجاب، ان ساری جگہوں میں سے. اور ایک اور بات بتا دیتا ہوں، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کو بھی شامل کر لیتا ہوں، اس کو بھی آزاد کروا کے ان میں سے جو جگہ پسند ہے، جہاں منرلز ہیں، معدنیات ہیں، اسپتال بن سکتے ہیں، سیمنٹ بنا سکتے ہیں، تیل نکل سکتا ہے، سب چیزیں جہاں پہ ہو سکتی ہیں اوسی سوسائٹی سمیت، اس جگہ کا انتخاب کریں. آپ کو وہ علاقہ دے دیتے ہیں، آپ چند لاکھ ہیں، وہاں جا کے آباد ہو جائیں. آباد ہونے کے بعد ادھر باڑ لگا دیں، اپنا چیف بھی خود بنائیں، اپنا کام خود کریں، لوگوں کو بھرتی خود کریں، بجٹ پھر بھی دیں گے، کوئی احسان نہیں کریں گے. کوئی بیرونی ملک حملہ بھی کرے گا تو عوام خود جو ہیں وہ لڑ لیں گے، اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن خدا را اس 25 کروڑ عوام کو تنگ نہیں کریں، باڑ لگا کے جو جگہ پسند ہے وہاں پہ چلے جائیں، ان لوگوں کو نہیں چھیڑیں. اور جب کبھی کوئی حملہ کرے گا تو آپ کو رینٹ پہ لے لیں گے، ہم اس کی تنخواہ دے دیں گے، جو کہ پہلے بھی دے رہے ہیں، ڈبل دے دیں گے. جب ضرورت پڑے گی تو آپ کو بلا لیا جائے گا. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کوئی حل نہیں ہے. اور خدا کا واسطہ ہے، کسی ملک کی فوج کو اس نہج پہ مت لے کے جائیں. ہمارے باؤ اجداد اسی پاک فوج کے اندر رہے، ہمیں پتہ ہے. وہ ایک روزگار دیتے تھے، وہ شہید ہونے کا رتبہ وہاں سے ملتا ہے، اسے بغیر غسل کے قبر میں رکھا جاتا ہے. اس کی نیت ٹھیک ہو تو سیدھا جانتی ہے. یہ ہم نے کیا کر دیا اس ملک کا، ان اداروں کا، عام فوجی کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ یہ تہمت آپ کے اوپر کیوں لگتی ہے؟ ایسے کیوں ہوتا ہے اور کب تک ہوتا رہے گا؟ آپ کسی کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ بات کرتے ہیں تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ کتنی بار سیاست سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں؟ آپ کے بارے میں دنیا کی کس عدالت میں جائیں، اللہ کی عدالت تو لگے گی. مجھے حیرت ہوتی ہے یہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے. کتنی زندگی جی لو گے؟ 60 سال کی عمر کے بعد کھانے کی، پینے کی، محسوس کرنے کی تمام حصے مرنا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ مر جاتی ہیں. منہ میں دانت بھی نہیں ہوتے، چلتے بھی آپ بچے کی طرح ہیں. کیونکہ انسان کا ارتقائی سفر ایسا ہے کہ جیسے وہ پیدا ہوتے ہوئے ہوتا ہے، اسی طرح سے جب زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ اسی طرف چلا جاتا ہے. فرض کریں 100 سال جی لیں گے، اینڈ آف دی ڈے تو آپ نے مرنا ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اپنے ہر آفس کے اندر پیچھے نہیں قائد اعظم اور علامہ اقبال اور فلاں فلاں کی فوٹو لگائیں، سامنے لگائیں. میڈل میں مردے کی فوٹو لگائیں، دائیں بائیں علامہ اقبال اور قائد اعظم کی فوٹو لگا لیں، اور ملک کا جو وزیر اعظم ہے اس کی فوٹو لگانی ہے تو وہ بھی لگا لیں. مردے نے کفن پہنا ہو، پاؤں باندھے ہوں، ناک میں روئی ہو، اس کی آنکھیں بند ہوں، تو آپ روزانہ اس کو دیکھ کے یاد کریں ہم نے مر جانا ہے. یا اگر کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو ڈیسک ٹاپ پہ کفن پہنے ہوئے مردے کی فوٹو لگا لیں، آپ کو یاد رہے گا آپ نے مرنا ہے. یا اپنے دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کو چینج کر لیں. چونکہ اب حالات اس نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں، ظلم اتنا ہو چکا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹا منہ بڑی بات مشورہ دینا پڑتا ہے. بدنامی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. اس نعیم حیدر پنجوتا کے بھائی انتظار حسین پنجوتا کا قصور کوئی شخص بتاتے ایک وہ کیا ہے، تو ہم بھی کہیں گے یہ بڑا ثواب کا کام کیا، اس کو اور مارنا چاہیے تھا اگر کوئی قصور تھا تو. لیکن جب قصور بھی نہ ہو، اغوا بھی کر لیں، اور ریاست جس نے تحفظ دینا ہے وہی جھوٹی من گڑت کہانیاں بنا کے کرے بھی وہی سارا کچھ، تو یہ ایک بار نہیں، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے. وہ بھائی اتنے بزدل ہو تو ایسے کیوں کرتے ہو؟ اتنے دلیر ہو تو سامنے آ کے پریس کانفرنس کر کے کہتے کیوں نہیں ہاں وہ میں ہوں، ہاں وہ ہم ہیں جو ایسا کرتے ہیں، تاکہ لوگ قبول کر لیں. بھائی آپ مان جاؤ، ہم پھر بھی کچھ نہیں کہیں گے. آپ صرف یہ قبول کر لو، سریعام آ کے مردوں کی طرح دلیری کے ساتھ یہ کام کرو. کیوں پیچھے چھپ کے ایسے کرتے ہو؟ یہ ڈبل ٹرپل گناہ ہے.
کہاں سے آغاز کریں، کہاں پہ اختتام کریں؟ اس ملک کو نیا آئین چاہیے، اس ریاست کو نئی ریاست چاہیے، اس ماں کو ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں تو بدلی نہیں جاتی نا، اسے سمجھایا جا سکتا ہے، اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، حالانکہ ماں ہی تربیت کرتی ہے بچوں کی، لیکن یہاں الٹ ہے، اس ماں کو سمجھانا پڑے گا جو ریاست ماں جیسی ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، کل بھی کسی پیپلز پارٹی، نون لیگ، جماعت اسلامی کے ساتھ ہوگا تو ہم کھڑے ہوں گے، ایسے ہی بولیں گے ظلم ظلم ہے، یہ جب بھی ہوگا برا لگے گا۔ جس کے اندر رتی بھر بھی ایمان یا احساس باقی ہے وہ اس کے اوپر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ تو لہٰذا انتظار حسین پنچوتا کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ بہت غلط کیا ہے، آپ نے نفرت کمائی ہے۔ یہ لوگ جہاد کر گئے، یہ قیام کر گئے، کیا اکھاڑ لیا انتظار حسین پنچوتا کا؟ واپس آ گیا ہے، وہ ٹھہرے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ میں پھر سے کہوں گا، یہ 2 سالوں کے اندر اور 1947 سے لے کے آج تک جو ظلم ہوا ہے یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہوا۔ عوام کی آنکھیں کھل گئی ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں یہ ظلم نہ ہوتا جس ظلم کے اوپر الحمدللہ ہم کہتے ہیں، تو اس نظام کے بارے میں یہ ننگا اور گنجا ہو کے سڑکوں پہ نہ گھومتا۔ یہ ایسا ظلم کیا گیا جس کے بعد ایک فائدہ ہوا کہ سمجھ آ گئی کہ کون کیا ہے۔ وہ سرکنڈے جسم کے اوپر آپ نہیں طاری ہوتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہیں تو، وہ جاتے ہوئے سلوٹ مارنے کا دل نہیں کرتا لوگوں کا۔ ایک جملے کی مار ہے یہ پوری عزت اور بے عزتی، چاہیں تو اس کو عزت میں بدلا جا سکتا ہے، چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ وہ کون ہوگا جو ایسے کرے گا؟ کسی کے ذہن میں سوالات اٹھتا ہے، پھر وہ بات کرتا ہے، وہ بولتا ہے، تو اس کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ تو جو محسوس کرتا ہے، وہ جو سوچتا ہے، جس کے دل میں کوئی اچھی نیت ہوتی ہے وہی کچھ کرتا ہے نا۔ تو کسی کے اوپر ظلم کرنے سے کسی کو روکا نہیں جاتا، اس کی واضح مثال انتظار حسین پنچوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، جلد آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔